السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، عرب و درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احسان ہیں مسلمانوں کے اوپر، ہم اس پروردگار کے ایک احسان کے بدلہ اگر ساری زندگی اپنا سر جو ہے وہ سجدے پہ رکھیں تو ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جس طرح تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور اشرف المخلوقات کا شرف نصیب حاصل کیا، اسی طریقے کے ساتھ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری آخرت جو ہے وہ ایمان پر لانا، جب بھی ہم زندہ رہیں، جس وقت تک تو ہم حالت اسلام کے اندر زندہ رہیں، اور جب بھی ہماری موت آئے تو ہم اسلام کے دائرے کے اندر ہوں۔ میرے ناظرین اکرام، آج اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا، میں یہاں RTCC کمپنی ہے سعودی عرب کی، 17 سال سے اس میں جاب کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کی مسجد کے اندر امامت بھی اللہ نے یہ شرف نصیب حاصل کیا ہے کہ امامت بھی کرواتا ہوں۔ تو آج جمعے کا دن ہے، ببرکت دن ہے، تو میری ہر جمعے کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بیان جمعے کے دن مسجد میں خطبے کے اندر دیا جائے وہی بیان پھر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جتنے بھی میرے جاننے، دیکھنے اور سننے والے ہیں ان تک بھی میری آواز پہنچے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ تو آج ہمارا موضوع تھا غیبت، بدگمانی اور بہتان۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید، سورہ الحجرات، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے قرآن مجید کے ذریعے کہ اے میرے بندو، بہتان، غیبت، جھوٹ، چغلی اور بدگمانی سے بچو، یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر یہ 3-4 علامتیں ہیں کہ وہ بہتان باز بھی ہے، غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چغل خور بھی ہے، یہ 3-4 علامات ایسی ہیں کہ اس سختی سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کا ہتھیار ہیں، اور یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور ہماری برائیوں کو بڑھاتا ہے۔ تو میرے ناظرین اکرام، جو بھی مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اپنی زبان پر ورد کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے رب ذوالجلال کا، رب کریم کا، اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر بھی مکمل وہ یعنی اطلاق کرے۔ تو جو بھی مسلمان ہیں، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور دین اور اسلام کو سمجھتے ہیں، ان کو ان تمام تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن صرف یاد دہانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم دنیا کی مشغولیات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم
اللہ کے بتائے ہوئے راستے طریقے اور حکم اور اللہ کے منع کیے ہوئے راستے طریقے حکم ان سے ہم پھر بیزار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیماری میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں۔ تو ہمیں غیبت، جھوٹ، چغلی اور بہتان سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بڑھے نہ اور ہماری نیکیاں ختم نہ ہوں۔ تو صرف یہ یاد دہانی کے لیے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ غیبت بھی اچھی چیز نہیں، گناہ ہے، جھوٹ، چوری، چغلی، بہتان اور بدگمانی ایسی کہ ایک کسی دوست پہ یا کسی ایسے آدمی پہ وہ ایسا گمان کر دینا کہ یار اس کے اندر یہ عیب ہوگا، یہ پریشانی ہوگی، یہ غیبت ہوگی، یا یہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طریقے سے، یعنی اگر اس بندے کے اندر جو اس کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہے تو پھر ہماری وہ بات غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں جو ہم سامنے اشاع کر رہے ہیں تو پھر وہ بہتان ہوگی۔ تو جو کسی کے اندر برائی ایسی نہیں ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے بہتان کہا جاتا ہے، اور بہتان کا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اگر وہ چیز ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں دوسرے کے سامنے کہ فلانا آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو اس سے غیبت، یعنی دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ یہ آپ اس کو اکیلے اصلاح کر سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس چیز سے بچو، یا اس وقت میں یہ چیزیں کسی کے اندر کوئی ایسی برائی ہے تو 2-4 راستے ایسے ہیں جن میں اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، تاکہ آپ کے بتانے سے کوئی دوسرا بھائی ایسے فریب سے، ایسے جھوٹ سے بچ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہے اور ایسا کوئی اس کے اندر ویل ہے، جو کوئی اس کو رشتہ دینے والا آدمی آیا آپ کے سامنے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے فلانے آپ کے پڑوسی کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومن کا حق بنتا ہے اس کو امانت سمجھیے، اس کی جو بھی تجاوز نہ کرے، جو حق سچ ہے وہ چیز اس کو بیان کر دے، تاکہ وہ آدمی جو آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آیا وہ اس چیز سے، یعنی آپ کے اچھے اور برے رستہ بتانے کی وجہ سے وہ ایسی برائی سے محفوظ رہ سکتا ہے، یا ایسے اچھے رستے کو چھوڑ دینے سے وہ قاصر ہوتا ہے۔ تو جہیں کہیں بھی اگر کوئی مثال کے طور پر کسی بندے کو آپ کمیٹی کا ممبر مقرر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ بھائی بتائیں یہ اچھا ہے انسان، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے اندر کون سی خامیاں ہیں، تو اس وقت آپ کو حق ہے کہ آپ جو ظاہری چیز آپ کے سامنے ہے وہ نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، جو بھی ہے آپ کو علم ہے وہ علم کے تابع اس کو بتا دیں، تاکہ جو مشورہ لینے والا ہے وہ اس مشورے سے فائدہ اٹھا سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے کسی کو کوئی قرضہ دینا ہے، لان دین کرنا ہے اس کے ساتھ، تو اس وقت وہ اگر کسی دوسرے دوست اس کے دوست سے پوچھتا ہے، کسی دوسرے سے، کہ آیا میں آپ کے دوست کو قرضہ دے رہا ہوں، یہ چیز دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، یہ لین دین کے معاملے میں کیسا ہے، تو اس وقت آپ کو وہی جو اس کے اندر چیزیں اچھائی برائی ہے وہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ مشورہ لینے والا آپ کی باتوں سے استحاضہ حاصل کر سکے اور فائدہ حاصل کر سکے۔ تو جہاں اللہ کی شریعت نے حکم دیا ہے وہاں تو آپ اگر کوئی اچھائی برائی بیان کریں گے تو وہ جائز ہوگی اور حق ہوگی، لیکن کہیں صرف اپنے زبان کو اور جسم کو لذت دینے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کسی کی اچھائی برائی بیان کرنا، تو اس وقت یہ
غیبت اور بدگمانی ہے. اللہ ہمیں